بڑے محبوب پیغمبر ہیں۔ قرآن مجید کا مطالعہ کرنے سے ہمیں جن باتوں سے آگاہی حاصل ہوتی ہے ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اکیلے ابراہیم علیہ السلام کو امتاً کہا ہے۔ قرآن مجید کا مطالعہ کرنے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل کہا ہے۔ قرآن مجید کا مطالعہ کرنے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے یہ بات ذکر فرما دی کہ ابراہیم علیہ السلام یہ میرے مطیع اور فرما بردار ہو چکے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اس کے بہت سے پہلو ہیں اور ان کی سیرت ہماری زندگی میں رہنمائی کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس میں سے پہلا پہلو جس کا تعلق ہمارے عقیدے کے ساتھ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو مواحد بنایا تھا۔ وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ابراہیم علیہ السلام مشرک نہ تھے۔ تو کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام مسلمان تھے، موحد تھے، مومن تھے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ بنیادی اصول رکھ دیا ہے۔ قرآن مجید کی ہم تلاوت کرتے ہیں تو یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے۔ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جس بندے کی زندگی شرک پر گزر گئی اور وہ بغیر توبہ کے مر گیا، حالت شرک میں اس کا انتقال ہو گیا، اللہ فرماتے ہیں میں نے اس پر اپنی جنت حرام کر دی۔ اور ٹھکانہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایسے مشرک انسان کو ابد الآباد اپنی جہنم میں داخل کر دے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے اور ہماری رہنمائی کے لیے پہلی بنیادی بات جو سیرت ابراہیم سے ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے محبت کرنے والوں تم ان کا عقیدہ اپنا۔ ابراہیم علیہ السلام کے معاشرے میں لوگ بتوں کی عبادت کرتے ہیں، بت تراش ہے۔ قوم اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرنے والی ہے۔ اکیلا تنہا اپنی قوم کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کی توحید کی دعوت دیتے ہوئے پھر آزمائشیں بھی آئی، آگ میں ڈال دیا گیا۔ آگ میں ڈالنا بھی ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کو عقیدہ توحید والے اس مسئلے کو کمزور نہ کر سکا۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں متزلزل نہ ہوئے بلکہ اللہ رب العالمین کی توحید پر اتنا پختہ ایمان ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بنی۔ تو عقیدہ توحید سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں ملتا ہے۔ کچھ ایام بعد ہم نے اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر کے خوبصورت صحت مند عیبوں سے پاک جانور اللہ کے راستے میں قربان کرنے ہیں، اور اللہ کے پیغمبر نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، اے میرے صحابہ یہ تو جانور ذبح کر رہے ہو، یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت پوری کر رہے ہیں۔
ابراہیم علیہ السلام کی سنت پوری کرتے ہوئے ہم بے عیب جانور ذبح کریں، صحت مند اور تندرست جانور ذبح کریں۔ اپنی گریبان میں منہ ڈال کے سوچیں کہ ہم سنت ابراہیم علیہ السلام کی ادا کر رہے ہیں، کہیں ہمارے دامن پہ شرک جیسا کبیرہ، کبیر اور گندا گناہ تو موجود نہیں ہے۔ اگر شرک موجود ہے تو میرے اور آپ کے کسی عمل کا بھی اللہ کے ہاں کوئی وزن نہیں کیا جائے گا۔ تو سیرت ابراہیم کا پہلا پہلو یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، اگر مشرک ہیں اللہ سے توبہ اور استغفار کریں اور وہی عقیدہ اپنائیں اور اختیار کریں جو عقیدہ امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ نے بتایا ہے، اور جس عقیدے پہ جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام موجود۔ سیرت ابراہیم کا دوسرا پہلو آپ دیکھتے ہیں، یہ چاند ہے، یہ سورج ہے، یہ ستارے ہیں اور یہ آسمان کی زینت ہے۔ چاند اپنے وقت پر آ رہا ہے، وقت پہ جا رہا ہے، اور 14ویں رات کا چاند اپنے پورے عروج پہ ہے۔ ستارے آسمان کی خوبصورتی اور زینت بنے ہوئے ہیں۔ دن کا وقت ہوا، سورج طلوع ہوا، اور اس سورج نے اپنی روشنی سے پوری کائنات کو منور کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں یہ میرا رب ہے، یہ میرا رب ہے، یہ میرا رب ہے۔ جب وہ غروب ہو گئے کہا یہ میرا رب نہیں ہو سکتے، میرا رب تو وہ ہے جس نے انہیں پیدا کیا ہے۔ تو سیرت ابراہیم کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے تدبر کیا ہے، غور و فکر کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سوچ سمجھ کر ہمارے تک جو رہنمائی بیان کی ہے اور پہنچائی ہے وہ یہ ہے کہ انسان آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے مت چلنا۔ قرآن پڑھتے ہو تو تدبر کرو، پیغمبر علیہ السلام کی احادیث پڑھتے ہو، سنتے ہو، تحقیق کرو، تدبر کرو، غور و فکر کرو کہ اللہ کا قرآن ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے، محمد کریم کی احادیث ہم سے کیا چاہتی ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بڑا پیارا ذکر کیا، فرمایا افلا یتدبرون القرآن، غور و فکر کرو قرآن میں، تم تدبر کیوں نہیں کرتے ہو؟ تم قرآن سوچ سمجھ کر فہم حاصل کر کے کیوں نہیں تلاوت کرتے؟ ہم علی قلوب اقفال، کیا تمہارے دلوں پر تالے لگ چکے ہیں؟ لیکن ہم دنیا کا کوئی چھوٹا سا کاروبار کرنے جا رہے ہوں، چھوٹا سا فیصلہ کرنا ہو، ہم بڑی غور و فکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، دوستوں سے، رشتہ داروں سے، سب سے ہم مشاورت کے بعد چھوٹا سا قدم اٹھانے کی ہمت اور کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ دین کا معاملہ، اسلام کا معاملہ، کبھی ہم نے تدبر نہیں کیا، کبھی ہم نے قرآن سے نہیں پوچھا، کبھی ہم نے حدیث سے نہیں پوچھا کہ یہ جو رسم و رواج ہم زندگی میں اپنائے ہوئے ہیں ان کی کیا حیثیت ہے، یہ جو کام کرنے جا رہے ہیں کیا یہ رسول اللہ کی سنت کے مطابق ہے یا آپ کے طریقے کے خلاف ہے، یہ زندگی جو ہم گزار رہے ہیں کیا یہ زندگی اللہ کے پیغمبر کے طریقے کے مطابق گزار رہے ہیں یا رسوم و رواج سے مزین تو نہیں ہو سکتی، رسوم و رواج کی وجہ سے ہماری زندگی آلودہ ہو سکتی ہے، رسوم و رواج کی وجہ سے ہماری زندگی آلودہ ہو چکی، کہیں ہم یہ آلودہ زندگی تو نہیں گزارتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے تدبر کیا، غور و فکر کیا کہ یہ سورج جا رہا ہے، چاند ستارے جا رہے ہیں، یہ عارضی ہے، یہ میرے الہ اور معبود نہیں ہے، میرا الہ اور معبود وہ ہے جو ان کا خالق ہے، جو ان کا مالک ہے، جو انہیں مقررہ وقت پہ لا رہا ہے، مقررہ وقت پہ یہ اپنے پیریڈ میں اور وقت میں جا رہے ہیں۔ تو دین کے معاملے میں تدبر کریں، غور و فکر کریں، سوچیں سمجھیں کہ اسلام ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے اور ہم کہاں جا رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ سیرت ابراہیم کا تیسرا پہلو،
ابراہیم علیہ السلام کو ان کے بیٹے اسماعیل نے بیت اللہ تعمیر کیا، بیت اللہ تعمیر کیا۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ باپ بیٹا اللہ کا گھر تعمیر کر رہے ہیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ ہم نے تیرا گھر بیت اللہ تعمیر کر لیا ہے، ہم نے یہ جو محنت کی ہے، جو کوشش کی ہے، تو تیرا گھر بنایا ہے، ہماری اس محنت کو قبول فرما۔ کیا بیت اللہ بنا کر انہوں نے اسے ایسے ہی چھوڑ دیا تھا؟ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے اس گھر کی آبادی کے لیے بھی دعا کی، اللہ سے دعا کی اور کہا اللہ ہم نے یہ گھر بنا دیا ہے، اس گھر کو آباد کرنے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیج دے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ اللہ ایسا پیغمبر بھیج جو خاتم النبیین ہو، جو ان کا تزکیہ نفس کرے، جو انہیں قرآن کی آیات سنائے، جو انہیں تیری احادیث پڑھ کے سنائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے گھر تعمیر کیا اور پھر اس گھر کو آباد کرنے کے لیے بیٹا بھی وہاں چھوڑا اور اللہ سے دعا بھی۔ آج ہم مساجد بنا لیتے ہیں، بڑی خوبصورت مساجد ہوتی ہے، دیکھ کے جی اور روح خوش ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کے گھر آج بے آباد نظر آتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت مساجد بڑی خوبصورت، لوگ اپنی مساجد پر فخر محسوس کریں گے اور اتنائیں گے، فخر کریں گے کہ ہماری مسجد بڑی خوبصورت ہے، لیکن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسجدیں بے آباد ہو جائیں گی، مسجدوں کی رونق ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے مسجد بنائی، پھر مسجد کی آبادی کے لیے اللہ سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں دعا کی، اور دعا بھی ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا پہلو کہ اتنا عظیم عمل کیا، عظیم عمل کر کے اس کی نسبت اپنی طرف نہ کی بلکہ اللہ سے دعا کی اللہ ہم مزدوری مانگتے ہیں کہ اس گھر کو آباد کر دے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ کہتے ہیں پیغمبر علیہ السلام لوگ آپ سے پوچھتے ہیں ہم نے اللہ سے کچھ مانگنا ہے، اللہ سے کیسے مانگے، کب مانگے؟ اللہ کہتے ہیں فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب مرضی مانگو میں تمہارے قریب ہوں۔ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، مانگنا تمہارا کام ہے، تمہاری دعا قبول کرنا میں رب العالمین کا کام۔ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي، اللہ کہتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي، جس نے میری دعا سے، میری عبادت سے، مجھ سے مانگنے سے اعراض کیا، اللہ کہتے ہیں میں اسے جہنم میں داخل کروں۔ سیرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک اور پہلو اللہ فرماتے ہیں إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اللہ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کرنے والوں، ابراہیم کی سیرت کا ایک پہلو یہ ہے شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ، اللہ نے جتنی بھی نعمتیں ابراہیم علیہ السلام کو عطا کی ہیں سب نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہیں۔ بڑھاپے میں اللہ نے اسحاق اور اسماعیل عطا کی۔ قرآن کہتا ہے جب اللہ نے یہ دونوں بیٹے عطا کیے، اللہ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے کہا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، اللہ
اللہ کی ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ آج کون سی نعمتیں ہیں جو ہمارے پاس موجود ہیں؟ اللہ کی ساری نعمتیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ ہم اللہ کی نعمتیں شمار کرنا شروع کر دیں، اللہ کی نعمتیں نہیں گن سکتے۔ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ اللہ کہتے ہیں باقی نعمتیں چھوڑ دو، صرف 3 نعمتیں میری دیکھ لو۔ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ، کانوں والی نعمت، آنکھوں والی نعمت، والفؤاد، یہ جو تمہارا دل ہے، یہ میری بڑی عظیم نعمتیں ہیں۔ کل اولئک کان عنہ مسئولا، جب مر کے میرے پاس آ جاؤ گے میں نے ان نعمتوں کے متعلق سوال کرنا ہے۔ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں شاکرا لانعمہ، جس طرح اسماعیل کے والد ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا، میں اور آپ بھی اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ کہتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ میری نعمتوں کی قدردانی کرو گے، میری نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں مزید نعمتوں سے نواز دوں گا اور نعمتیں عطا کروں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے انکار کیا، نعمتیں میری استعمال کی اور شکریہ کسی اور کا ادا کیا، زندگی میں نے دی، سانسیں میں نے دی، کاروبار میں نے دیا، فیکٹریاں میں نے دی، سب کچھ میں نے دیا، اور تم کہو کہ فلاں آستانے سے، فلاں پیر صاحب سے، فلاں سے مجھے یہ ملا۔ اللہ کہتے ہیں ان عذابی لشدید، پھر میرا عذاب آتا ہے، پھر میں پکڑ لیتا ہوں۔ ان بطش ربک لشدید، پھر میری پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں قرآن مجید میں اقوام کے احوال پڑھ کے دیکھ لو، ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد وثمود الذین جابوا الصخر بالواد وفرعون ذی الاوتاد، بڑی بڑی قوت والی قومیں، بہادر قومیں، اللہ کہتے ہیں ان کا نام و نشان ختم کر دیا گیا۔ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے میرے ساتھ شرک کیا ہے، نعمتیں میں نے دی ہیں، ہنر میں نے دیے ہیں، فن میں نے دیے ہیں، سب کچھ میں نے دیا، لیکن وہ میری بغاوت پہ اتر آئے۔ قوم سبا کا ذکر اللہ قرآن میں کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب تک وہ میری نعمتوں کی شکر گزاری کرتے رہے، میں نے باغات پہ دیے، میٹھے پانی کے چشمے بھی جاری کر دیے، نہریں بھی جاری کر دی، اور جب فکفرت بانعم اللہ، انہوں نے میری نہ شکری کی، میری نعمتوں کی نہ قدری کی، دیتا میں ہوں لیکن میرے ساتھ کسی اور کو شریک کرتے ہیں۔ جب تک وہ میری نعمتوں کی شکر گزاری کرتے رہے، میٹھے پانی کے چشمے اور نہریں جاری، باغات پھل تھا، ہر چیز موجود ہے، فکفرت بانعم اللہ، جب میری نعمتوں کا انکار کیا، نہ شکری کی، اللہ کہتے ہیں میں نے نعمتیں چھین لی۔ میٹھا پانی نہیں ملتا، کڑوا پانی ہے، پھلدار درخت ختم ہو گئے، کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، بد ذائقہ پھل ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ اور کیوں عذاب آیا؟ فکفرت بانعم اللہ، اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی اقوام کے احوال بیان کرتے ہوئے 3 لوگوں کا ذکر کیا، اور بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے گنجے کا، اندھے کا اور برس کے مریض کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ فرشتہ آیا، برس کی بیماری بھی ٹھیک ہو گئی، اندھے کو اللہ نے آنکھیں بھی عطا کر دی، جس کے سر پہ بال نہیں ہے اللہ نے اسے بال بھی عطا کر دی۔ اب اللہ نے دوبارہ فرشتے کو بھیجا، جاؤ جا کے آزمائش کر کے آؤ کہ ان بندوں کو میں نے نعمتیں عطا کی ہیں، بال بھی مل گئے ہیں، مال بھی مل گیا ہے، برس کی بیماری بھی ٹھیک ہو گئی ہے، نعمتوں سے نواز بھی دیا ہے، یہ اندھا اب بینا ہو چکا ہے، ہم نے بکریوں کا ریوڑ بھی عطا کر دیا ہے، اب آزمائش کرو۔ آزمائش کے لیے برس کا مریض اور جس کے سر پہ بال ہیں، یہ دونوں اللہ کی نعمتوں کا کفر کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں تو باپ دادا سے یہ نعمتیں ملی ہیں، آپ کو کس نے کہا ہم برس کے مریض تھے؟ آپ کو کس نے کہا ہمارے سر پہ بال نہیں تھے؟ یہ جو دولت نظر آ رہی
انکار کرنے کی وجہ سے وہ نعمتیں چھین لی. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اللہ نے وہ نعمتیں چھین لی، وہ نعمتیں ختم ہو گئی. اب وہ نبیلے کے پاس گیا، میں مسافر ہوں، ذات راہ ختم ہو گیا، ذات راہ چاہیے. اس نے کہا اللہ کے نام پہ سوال کر رہے ہو، یہ سامنے بکریوں کا ریوڑے، جتنا مال چاہتے ہو، جو جی میں آتا ہے، جو جیسے چاہتے ہو، یہ مال لے لو. یہ مال مجھے اللہ نے عطا کیا ہے. پہلو نے نہ قدری کی نہ شکری کی، اللہ نے وہ مال چھین لیا، دوبارہ بیماری مسلط کر دی. اب اس اندھے نے اللہ کا شکر ادا کیا ہے، اللہ رب العالمین نے بینائی عطا کی ہے، اللہ نے مال دیا ہے، کہتا ہے اللہ کے نام پہ سوال کرتے ہو، یہ لے جاؤ. فرشتے نے کہا اللہ نے آزمائش کے لیے بھیجا تھا، اللہ نے یہ نعمت تجھے مبارک کرتی ہے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. شکر ادا کرو گے تو اللہ آپ کو مزید نعمتوں سے نواز دے گا. شاکرا لِأَنْعُمِهِ. ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا پہلو یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو نعمتیں عطا کی ہیں، آپ اللہ کی ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کریں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پیغمبر علیہ السلام مکہ شہر کا ذکر کرتے ہیں. یہ جو مکہ شہر ہے یہ مطمئنہ، یہ پرامن شہر ہے، یہ امن والا شہر ہے. اللہ رب العالمین نے مکہ شہر کو امن و امان والا بنایا، لیکن ان لوگوں نے اللہ کی ایک نعمت کا انکار کیا. وہ نعمت کون سی ہے؟ وہ نعمت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے آپ کو اہل مکہ میں پیدا کیا، اللہ نے آپ کو مکہ والوں کے سامنے بچپن بڑھاپا، بچپن اور جوانی کے ایام عطا کیے، اور اللہ کے پیغمبر اپنی زندگی کو بطور ماڈل نمونہ پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں میں نے تمہارے اندر زندگی گزاری ہے، کیسا پایا ہے؟ کہتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب سے عظیم انسان ہیں، آپ نے کبھی امانت میں خیانت نہیں کی، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. پھر اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اللہ کی توحید اختیار کرو، لا الہ الا اللہ پہ آ جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے، کامران ہو جاؤ گے، بامراد ہو جاؤ گے. یہی لوگ کھڑے ہوئے اور چچا کھڑا ہوا کہتا ہے محمد کیا آپ نے ہمیں اس لیے یہاں جمع کیا؟ اللہ کہتے ہیں میری اس نعمت کا انہوں نے انکار کیا، میں نے ان پر ذلت مسلط کر دی، رسوائی مسلط کر دی. یہاں پہ ہم ٹھہرے تو ایک بات تو یہ سمجھ آئی کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام شاکرا لِأَنْعُمِهِ اللہ کے نعمتوں پر شکر ادا کرتے تھے، اسی طرح ہمارے لیے یہ بات موجود ہے کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت محمد رسول اللہ ہے. اس نعمت کے مل جانے پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن ہم یہ دعوت کرتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم محب رسول ہیں، ہم اللہ کے پیغمبر سے محبت کرتے ہیں، لیکن جب عمل کے میدان میں آتے ہیں پھر اللہ کے رسول کی محبت کا دعویٰ دھڑے کا دھڑا رہ جاتا ہے. ہم اپنی شادیاں دیکھ لیں، اپنی غمیاں دیکھ لیں، اپنے معاملات دیکھ لیں. اللہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اطاعنی دخل الجنہ. اگر میرے ساتھ محبت ہے، اس نعمت پر تم اللہ کا شکر ادا کرتے ہو، پھر میری اطاعت کرو. جو میری اطاعت کرے گا دخل الجنہ، وہ اللہ کی جنت میں داخل ہو جائے گا. ومن عصانی، جس نے میری اس نعمت کا انکار کر دیا، میری نافرمانی کی، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں فقد ابا، اس بندے نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر موجود ہیں، جام پلا رہے ہیں، امت آئے گی، وضو کے اعضاء چمک رہے ہیں. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور ان کے درمیان دیوار قائم کر دی گئی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ تو میری امت ہے، آنے دو، کیوں دیوار قائم کر دی گئی؟ وجہ اور سبب کیا بیان کیا؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام ٹھیک ہے یہ آپ کی امت ہے، لیکن آپ نہیں جانتے آپ کے دنیا سے آ جانے کے بعد ان لوگوں نے دین میں کس طرح
سبب کیا ہے؟ وجہ سبب ایک ہے کہ اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت ہمیں عطا کی ہے، ہم نے اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا نہیں کیا بلکہ اللہ کی ناشکری کی۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اس نعمت کی زندگی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن ہم نے کہا ماڈل اور نمونہ محمد رسول اللہ کی زندگی نہیں، آج کا کوئی قائد ہے، کوئی لیڈر ہے، اسے ہم نے اپنا آئیڈیل بنا لیا، اس کو ہم نے فالو کرنا شروع کر دیا اور پھر اسی کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دی، اور اسی فیشن کے نام پہ ہم دین سے دور ہوتے چلے گئے، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری اور ناقدری شروع کر دی۔ اللہ کہتے ہیں سیرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ پہلو بھی اختیار کرو، شاکرا لانعمی، اللہ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ اگر تم توحید اختیار کر لو گے، تدبر کرنا شروع کر دو گے، اللہ کا گھر بنا کر اسے آباد کرو گے، دعائیں اللہ سے مانگو گے، اور جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرو گے، تمہیں ملے گا کیا؟ سلے میں اللہ دے گا کیا؟ اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں کیا دوں گا؟ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پڑھ، شاکرا لانعمی، موحد تھے، تدبر کرنے والے تھے، آزمائشوں پہ صبر کرنے والے تھے، سب کچھ تھا، میں نے کیا انعام دیا؟ اجتبا، میں نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا مقرب بنا لیا، ابراہیم علیہ السلام کو میں نے ممتاز کر دیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو میں نے چن لیا ہے، اور کیا بنایا ہے؟ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، میں نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا ہے۔ جو ان چیزوں کو اختیار کر لے، موحد بن جائے، توحید پرست بن جائے، متبع سنت بن جائے، تدبر کرنے والا بن جائے، قرآن و حدیث سمجھ کر عمل کرنے والا بن جائے، دعائیں صرف اللہ سے مانگے اور اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنے والا بن جائے، اللہ کہتے ہیں اجتباہو، جس طرح میں نے ابراہیم علیہ السلام کو چن لیا تھا، تمہیں بھی میں اپنا مقرب بنا لوں گا، تمہیں بھی میں اپنی محبت عطا کر دوں گا، تمہیں بھی اپنا قرب عطا کر دوں گا، لیکن میرا مقرب بننے کے لیے، میری محبت حاصل کرنے کے لیے، میرے قریب آنے کے لیے تمہیں یہ اعمال کرنے پڑیں گے، تب میرا قرب نصیب ہوگا، تب میری جنت کے مستحق بنو گے، تب اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی جنت کا داخلہ عطا فرمائیں گے۔ یہ چند ایک باتیں ہیں جو میں نے ذکر کی ہیں، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھ سمیت آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زندگی توحید پہ عطا فرمائے، موت اللہ تعالیٰ خاتمہ بالایمان فرمائے، اور سچی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حضرات بیٹھے دعا کر کے ہمارے برادر قاری عبدالرحمن صدیق صاحب نے ماشاءاللہ بڑے ہی بہترین انداز میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت، ان کی زندگی